اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ تعلیمی سال 1444 ہجری 2023 24 مئی کو نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو قرآن کریم کے پہلے 10 پاروں کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے اس کا مقدمے کے پڑھائیں گے، تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو، قرآن کریم کی جو جنرل معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں۔ سب سے پہلا ہمارا مضمون ہے وحی کی ضرورت، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء علیہ السلام پر جو وحی بھیجی ہے، اپنا پیغام بھیجے، ان کی ضرورت کیا تھی۔ تو اس کا یہ عنوان ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بے فائدہ نہیں بھیجا، مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے کام میں لگا دیا، اور انسان کو فرمایا اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ انہیں فائدہ اٹھانا ہے، ان سے کھانے کی چیزیں کھاتے ہیں، پینے کی چیزیں پیتے ہیں، استعمال کرنے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے یہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، دیکھ کے اٹھانا ہے میری مرضی کے مطابق، جن سے منع کروں ان سے منع ہو جانا ہے، اور جن کی سے اجازت دوں ان سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ کتنا فائدہ اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، تو اس کو، ان چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، 5 حاسے جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 کان کے ذریعے سن کے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم انسان کو کان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 آنکھ کے ذریعے دیکھ کے علم حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 3 ناک، سونگھ کے علم حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 4 زبان، اس کے ذریعے چکھ کے انسان علم حاصل ہوتا ہے، اور نمبر 5 وہ ہے پورا جسم، تو اس سے انسان کو محسوس کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے چیز سخت ہے یا نرم ہے، ہاتھ لگانے سے ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ ایسے ہی آنکھ دیکھ کے بتاتی ہے اس کا رنگ کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد کان سے ہم سنتے ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ جو 5 حاسے ہیں، تو ان کی ایک مخصوص کام ہے اپنا، وہ کام ہی کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں، کان سنتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان چکھتی ہے سونگھتی نہیں ہے، کان سونگھتا ہے چکھتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ ناک بند کر لیں اور آنکھ کے قریب کوئی چیز خوشبو کر دیں، پتہ چلے گا خوشبو کون سی ہے۔ آنکھیں بند کریں ناک کے قریب کوئی چیز کریں، دیکھیں بتا اس کا رنگ کیسا ہے، بتائے گا ناک؟ نہیں بتائے گا۔ تو ایک تو یہ 5 حواس ہیں، ان کا مخصوص کام ہے۔ نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ ان کا دائرہ محدود ہے، ایک حد تک یہ کام کرتے ہیں۔ مثلاً جہاں تک ہم بیٹھے ہیں تو دائیں بائیں ایک حد تک ہمارا ہاتھ جاتا ہے، یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور 10 فٹ پہ ہمارا ہاتھ چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کان بھی ایک حد تک سنتے ہیں، آنکھ بھی ایک حد تک دیکھتی ہے، یہ نہیں کہ ہم چھت پہ چڑھ جائیں اور ہمیں پورا بکر شہر نظر آنا شروع ہو جائے، ہر چیز نظر آ رہی ہے اس کی، ایسا نہیں ہوتا۔ کان بھی ایک خاص فاصلے کی حد تک ہماری بات سنتے ہیں، یہ نہیں کہ جو جنگ روڈ پہ کوئی کام ہو رہا ہو تو ہمیں یہاں اس کی آواز آ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں حکمتیں اللہ کے لیے ایسا ہوتا، کان ہمارا دور دور سے آواز کیچ کرتے تو میں نیند ہی نہ آتی، ہر چیز ہی محسوس ہوتی کہ میرے قریب سے گزر رہی ہے، گاڑیاں میرے قریب سے گزر رہی ہے، رکشے قریب میرے کان کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایسا ہوتا۔ اتنی چیزیں کائنات میں، جانور پرندے انسان بول رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، تو اس میں حکمتیں اللہ کی۔ تو ایک ذریعہ علم حواس خمسہ ہیں، اور دوسرا ذریعہ علم عقل ہے۔ انسان کو بہت چیزیں دیکھ کے سن کے علم حاصل ہو جاتا ہے، کچھ چیزوں کا علم حواس خمسہ سے بھی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے عقل سے۔ مثلا میرے سامنے موبائل ہے، اب میں نے اس کو ٹچ کیا، دیکھا تو معلوم ہوا کہ سخت چیز ہے، نرم نہیں ہے کپڑے کی طرح۔ پھر میں نے اس کا رنگ دیکھا ہے، اس کا رنگ مجھے آنکھ نے بتا دیا۔ پھر میں نے اس سے اگر میں اپنی آنکھ سے پوچھوں کس نے بنایا ہے، آنکھ جواب نہیں دے گی، اس کا عقل دے گی کہ اتنی جو بہترین ترتیب سے اس میں کیمرہ ہے، اور اس میں گھڑی بھی ہے، اس میں پینسل بھی ہے، اس میں کاپی بھی ہے، اور اس میں ریکارڈر بھی ہے، آڈیو ویڈیو سننے کی، دیکھنے کی اور کال کرنے کی سہولت موجود ہے۔ یہ کسی بڑے ماہر فن نے اس کو بنایا ہے،
یہ خود نہیں بنا کہ زمین سے خود اگ گیا ہو، یہ جڑی بوٹیوں، ایسا نہیں ہوا، کسی آدمی نے بڑی محنت سے بنایا، عقل نے جواب دیا۔ تو جہاں ہوا سے خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے، پھر جواب دیتی ہے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں عقل بھی جواب نہیں دیتی، پھر وہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، وحی بتاتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ مثلا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، عقل جواب نہیں دیتی اس کا، کہ اس کے بال ہی پیدا ہو رہے ہیں، وہ سیاہ ہیں، آنکھوں کے حلقے میں سفیدی بھی ہے، سیاہی بھی ہے، دانت سفید ہیں اور سخت ہیں، جلد نرم ہے، اس پہ بال اگتے ہیں، اچھا ہڈیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے اس کے اندر، دل بھی بنتا ہے اور اس سے جگر بھی، گردے بھی، دماغ بھی، آنکھیں بھی، زبان بھی، کان بھی، ناک بھی، سب میں طاقتیں علیحدہ ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، گوشت ہے، سب گوشت ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں۔ کیسے پیدا ہوا؟ سائنس و عقل اس کا جواب نہیں دیتی۔ انسان مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ بظاہر مٹی مل جاتا ہے، کیوں پیدا کیا اللہ نے اس کو، مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب عقل نہیں دیتی، اس کا جواب وحی الہی دیتی ہے۔ جو وحی الہی ہے وہ علم کا سب سے مستند ترین ذریعہ ہے، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں وہی کام کرتی ہے، وہ جواب دیتی ہے کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، ہمارے لیے کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ اچھا بہن سے نکاح جائز نہیں، اپنی بہن سے، خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، چاچا کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، ہمیں وہی بتاتی ہے، عقل نہیں بتاتی۔ کتا حرام ہے، بکری حلال ہے، کس نے بتایا؟ وحی نے، عقل نہیں بتاتی اس کا جواب۔ تو یہ وحی کی الہی کی ضرورت ہے۔ تو وحی الہی جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے، نبی پاک کی حدیث ہیں۔ اب وحی کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے، تو وحی کے جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ عقل کی جو چیزیں عقل سے حاصل ہوتی ہیں ان میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اب ایک وقت آپ بیٹھے ہیں خوش تو آپ کے خیالات ایک طرح کے ہوں گے، پریشان ہو تو خیالات دوسری طرح کے ہوں گے۔ ایک آدمی نے آپ کو کھانا کھلا دیا، چائے پلا دی، اچھا سلوک کر دیا، اس کے بارے میں خیالات آپ کے اس وقت کچھ اور ہوں گے۔ اس نے اگلے دن آپ کو ڈانٹ دیا، بے عزتی کر دی، پھر خیالات آپ کے مختلف ہوں گے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں عقل تو بدلتی رہتی ہے، اس میں غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو وحی الہی ہوتی ہے اس میں غلطی کے امکانات نہیں ہوتے۔ سو علم حاصل ہونے کا سب سے مستند ترین ذریعہ وحی الہی ہے۔ تو یہ وحی کی ضرورت ہے اور اہمیت ہے، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ وحی کے اقسام کل پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔